السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں عبیب الرحمن۔ انوائرمنٹل کیمسٹری میں سوائل پولوشن کے ٹاپکس چل رہے تھے اور اس میں آج ہم لیکچر نمبر 8 پڑھیں گے اور لیکچر نمبر 1 سورسز آف سوائل پولوشن کے متعلق ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں سوائل پولوشن کو۔ اب سوائل پولوشن سوائل کے اندر مختلف قسم کے پولوٹینٹس کی موجودگی کو کہتے ہیں، اور جب پولوٹینٹس سوائل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو سوائل کے اندر یہ پولوٹینٹس لانگ ٹرم کے لیے، بڑے پیریڈ کے لیے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سوائل کی کیمیکل اور بایولوجیکل دونوں قسم کی پراپرٹیز کو بہت بری طرح متاثر کر دیتے ہیں، اور یہ پھر پراپرٹیز کا متاثر ہونا لانگ ٹائم کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہزارڈس کیمیکلز جو سوائل پولوشن کی وجہ سے سوائل میں داخل ہو گئے، وہ پھر انسانوں کے فوڈ چین کے اندر بھی داخل ہو جاتے ہیں، کیونکہ سوائل سے وہ پلانٹس اور واٹر میں چلے جاتے ہیں اور ان کو یوز کرنے کی وجہ سے وہ ہماری باڈی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کچھ سوائل پولوشن کی سورسز کو تفصیل سے ڈسکس کرنے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ماڈرن ایگریکلچر کو کہ اس کا سوائل پولوشن کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ ماڈرن ایگریکلچر سے مراد ہے کہ آج کل جتنے بھی مصنوعی فرٹیلائزرز ہم بنا رہے ہیں اور ان فرٹیلائزرز کو ہم اپلائی کر رہے ہیں سوائل کے اندر تاکہ سوائل کی زرخیزی بڑھ جائے، تو ایک طرف تو یہ سوائل کی زرخیزی کو بڑھا دیتے ہیں، دوسری طرف یہ ایسینشل ایلیمنٹس کو سوائل کی سرفیس میں بہت ہی زیادہ جمع کر دیتے ہیں۔ ان کے زیادہ جمع ہونے کی وجہ سے وہ سوائل پر ہیومس کو ڈیگریڈ کرنے کے قابل نہیں رہتا، اور اس کی وجہ سے یعنی ہیومس اگر موجود بھی ہو تو اس سے اس کی فرٹیلیٹی نہیں بڑھ پاتی، اور ہیومس کس کو کہتے ہیں؟ گلے سڑے پتے وغیرہ جو ہو ان کو۔ اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی فصلیں جیسے گندم یا کارن وغیرہ میں جو نائٹروجن، فاسفورس، پوٹیشیم کے فرٹیلائزرز یوز کرتے ہیں وہ ان کی پروٹین کی مقدار کو کم کر دیتے ہیں، کیونکہ اور نائٹروجن فرٹیلائزرز نائٹریٹ کو زمین کے اندر، سوائل کے اندر اس کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گراؤنڈ واٹر کنٹامنیٹ ہو جاتا ہے اور وہ اسٹمک وغیرہ کے کینسر یا اسی طرح پیٹ کی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے میٹیلک کنٹامنیشن اور سوائل پولوشن کو۔ اب میٹیلک کنٹامنیشن کیا ہے کہ مختلف قسم کے میٹلز جو مختلف پروسیسز کے ذریعے سے سوائل کے اندر داخل ہوں، جیسے مائننگ ہے، اسی طرح سمیلٹنگ یعنی اورز میں سے میٹلز کو الگ کرنا، اور ان کا جو سلج ہے ان فیکٹریوں کا، انڈسٹریز کا، اور فرٹیلائزر، پیسٹیسائڈز وغیرہ، یہ سب مختلف قسم کے میٹلز کو سوائل کے اندر انٹروڈیوس کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے کیڈمیم، مرکری، لیڈ، نکل۔ یہ سب ٹاکسک ہے پلانٹ اور اینیمل لائف کے لیے، اور یہ سب اسی طرح سے ہمارے ایٹماسفیئر میں یا سوائل میں انٹر ہو رہے ہیں۔ تو مختلف قسم کے پیسٹیسائڈز وہ کے ان آرگینک کمپاؤنڈز وہ ریلیز کرتے ہیں مختلف قسم کے ٹاکسک میٹلز کو، اور وہ ٹاکسیسٹی سوائل کے اندر بڑھانے کے ذریعہ بن رہے ہیں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے نمبر پر میونسپل ویسٹ اور سوائل پولوشن کو ڈسکس کرنے۔ میونسپل ویسٹ کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی گھروں کے اندر یہ کمرشل جو کچرا ہوتا ہے اس کو جب اٹھا کر کے ایک جگہ لے جایا جاتا ہے تو وہاں پر میونسپل والے یا تو اس کو زمین کے اندر ڈمپ کر دیتے ہیں، اس کو دبا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں۔ تو ڈمپ کرنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ یہ لیچنگ کے تھرو آہستہ آہستہ زمین کے اندر داخل ہوتے ہیں اور سوائل کو بھی کنٹامنیٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو گراؤنڈ واٹر ہے اس کو بھی یہ کنٹامنیٹ کر دیتے ہیں۔
اور ان کی کنٹامنیشن کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں. اور اسی طرح کچھ ماڈرن جو ایگریکلچر پریکٹسز جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ان کی جو آبنوکسیس پیسٹیسائڈز ہیں ناپسندیدہ جو پیسٹیسائڈز ہے یا فنجی سائڈز فنجائی کل کرنے والے انسیکٹیسائڈ بایوسائڈ یہ سب لینڈ کو کنٹامنیٹ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اسی طرح مختلف قسم کے خطرناک پیتھوجنز وغیرہ بھی زمین کی کنٹامنیشن کو بڑھا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں چوتھے نمبر پہ تھرمل پاور پلانٹس اور سوئل پولوشن کو ڈسکس کرنے. تو تھرمل پاور پلانٹس کیا ہے کہ وہاں پر جب آگ جلتی ہے اس سے فلائی ایش یعنی جو راکھ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح ان کی جو مختلف قسم کی ڈسچارجز ہیں تھرمل پاور اسٹیشنز کے جو نالیوں میں داخل ہوتے ہیں یا ندیوں میں داخل ہوتے ہیں اور اسی طرح فیول گیسز جو ان میں سے نکل رہی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سلج ہے یعنی جو نالیوں میں بہہ کر آنے والا ان کے جو یوزڈ مٹیریلز ہیں یہ سب کے سب سوئل اور واٹر دونوں کو پولیوٹ کر رہے ہیں اور یہ واٹر کو سب سے زیادہ متاثر کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں. اب پانچویں نمبر پر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک اور کمرشل جو ویسٹ ہے وہ سوئل پولوشن میں کس طرح سے اضافہ کر رہا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ڈومیسٹک یعنی گھریلو جو ویسٹ ہے اور کمرشل ویسٹ جو بڑے پیمانے پر پیدا ہو رہا ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جیسے اس کے اندر نالیوں کا پانی ہو سکتا ہے کچرے والا. اسی طرح گاربیج گھروں کا کچرا ربش مٹیریلز فالتو مٹیریلز ہو سکتے ہیں پلاسٹکس ہے بوتلوں کے کینز ہیں اسی طرح گلاسز ہے اور گلی اسٹریٹ سویپنگ گلیوں میں جو جھاڑو ہے ویسٹ پیپرز یہ سب کے سب کنٹریبیوشن کر رہے ہیں سوئل پولوشن کے اندر یعنی سوئل پولوشن کو بڑھانے کا یہ سب ذریعہ بن رہے ہیں. اور اب اس کے بعد لاسٹ ٹاپک ہم لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہیومن اور اینیملز کا جو ایکسکریٹا ہے یعنی جو ایکسکریشن ہے وہ بھی سوئل کو کنٹامنیٹ کر رہا ہے اور ایک طرف یہ فائدہ مند بھی ہے لیکن سوئل کی کنٹامنیشن میں بھی یہ اضافہ کر رہا ہے. تو ہیومن اور اینیملز کا جو ویسٹ ہے ایکسکریٹا ہے یا فارم ویسٹ جہاں پر زیادہ جانور پالے جاتے ہوں اور ان کا جو کچرا ہے اسی طرح سوئل فیومیگینٹ سے ریڈیو ایکٹیو ویسٹ سے یہ سب کے سب جو ہے سوئل پولوشن میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں. اور ان ڈسپوزل آف ہیومن ایکسکریٹا کا ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیومن جو ایکسکریشن ہے اینیملز کا وہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہیں سوئل پولوشن کے ساتھ. تو یہ آج ہم کا ہمارا ٹاپک تھا. سو تھینک یو فار واچنگ.